يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. قال الله تعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. روى البخاري ومسلم رحمة الله عليهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. معزز حاضرین، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور اسلامی ماں اور بہنوں، سب سے پہلے میں اپنے نفس کو اور آپ تمام لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، اس لیے کہ تقوی وہ چیز ہے جس کی وصیت اللہ تعالیٰ نے ہم سے پہلے لوگوں کو بھی کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبہ حاجہ مختلف موقعوں پر پڑھا کرتے تھے، اس میں بھی ماشاءاللہ تقوی کا ذکر ہے. تقوی ایسی چیز ہے جس کے ذریعے ہم حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکتے ہیں. تقوی کے ذریعے ہر مشکل چیز آسان ہوتی ہے، اور تقوی کے لیے 2 باتیں کہنا کافی ہے. اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کے ساتھ ہے، فرمایا: ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. اسی طریقے سے متقی لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے، کہا: ان اللہ یحب المتقین. آج کے خطبے میں ایک بات آپ کے سامنے بتائیں گے. موضوع ہے نحوست اور بدفعلی کا عقیدہ اور اسلام. آپ جانتے ہیں جیسے سفر کا مہینہ آتا ہے، ہمارے پاس سے امت مسلمہ بدعت و خرافات کا شکار ہو جاتی ہے. اور یہ چونکہ ہم تقریباً 18% ہیں انڈیا میں، ہم 88% غیر مسلم ہیں. ان کے عقائد سے، ان کے رسوم و رواج سے، ان کے باطل افکار و نظریات سے ہم بہت متاثر ہوتے ہیں. لہٰذا آج کے خطبے میں یہ نحوست کیا ہے، بدفعلی کیا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، کون لیتا ہے، شکلیں کیا ہیں، اس کا اثر ہمارے اوپر کیا ہوتا ہے، یہ کیوں پیدا ہوتی ہے، اس کا علاج کیا ہے، اس کی شکلیں کیا ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ارادے اور مشیت سے جو ہے اس بارے میں اظہار خیال کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ میں اسلامی کیلنڈر کے بارے میں ایک بات بتائی. اللہ نے کہا: ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. اللہ تعالیٰ کی کتاب میں جس وقت سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، دنیا میں 12 مہینے ہیں. یہ 12 مہینوں میں پہلا مہینہ محرم کا ہے، دوسرا معنی سفر کا ہے. ہمارے کیلنڈروں میں آپ دیکھیں محرم کے ساتھ حرام لکھا ہے، سفر کے ساتھ المظفر لکھا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ سفر کو سفر ہی کہنا چاہیے، مظفر کا مطلب کامیابی آتی ہے. شاید لوگوں نے اس مہینے میں جو نحوست اور بدفعلی لیتے اس پر رد کرنے کے لیے شاید لکھا ہے، مگر سفر کہنا ہی بہتر ہے. معزز حاضرین، اس سفر کو سفر کیوں کہتے ہیں، اس کی وجہ بھی ماشاءاللہ علماء نے مکمل طور بتائی. انشاءاللہ اس کے آگے ہم ذکر کریں گے. دیکھیے، ہمارے پاس ایک مشرکانہ عقائد اور رسوم رواج بہت زیادہ ہو رہے ہیں. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ خصوصاً بزنس مین، یہ ہمارے پاس جو پھاڑنے کا کیلنڈر ہوتا نا چھوٹا، اس میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، اس میں تاریخ نہیں ہوتی، ہندوؤں کی تاریخ بھی ہوتی ہے. یہ گوشت کاٹنے والے اور دوسرے بزنس مین خاص طور پر اسے اپنے دکانوں میں رکھتے ہیں. غیر مسلموں کے شائع کیے ہوئے کیلنڈر کو لے کر ہمارا عقیدہ کیسے خراب ہوتا ہے. دیکھو، اس میں لکھا ہے فلاں تاریخ کو صبح 6 بجے سے 12 بجے تک برا وقت ہے، دکان نہیں کھولتا نہیں. اور ہمارے پاس کچھ قصاب بھی ایسے ہیں جو بولتے برا وقت ہے بھائی، گوشت نہیں کاٹنا. یہ سب کیا، یاد رکھیے، برا وقت اچھا وقت کچھ بھی نہیں ہے. لہٰذا اس باطل عقیدے سے ہمیں مکمل طور پر کیا نہیں ہونا چاہیے، متاثر نہیں ہونا چاہیے. سفر کو سفر کیوں کہتے ہیں، علماء نے اس کی 2 توجیہ بتائی. کہا: لِإِسْفَارِ مَكَّةَ مِنْ أَهْلِهَا أَيْ خُلُوُّهَا مِنْ أَهْلِهَا. کیا کرتے تھے کفار مکہ؟ سفر کا معنی خالے ہونے کا آتا ہے. کفار مکہ کیا کرتے تھے؟ اپنے گھروں سے اپنے گھروں کو خالی کرتے تھے. یہاں بھی ہے وہ پتہ نہیں کیا کیا نام ہے. تمل ناڈو میں وہ آڑی کا مہینہ بول کے آتا، لوگ کیا بھی نہیں کہتے. یا پتہ نہیں کناڈا میں کیا نام بولتے اسے،
جو ہے وہ ساز سے نہیں ملتی، ساز بہو سے نہیں ملتی، اگر ملنا ہو تو باہر سے واپس چل جانا، پتہ نہیں کیا کیا عقائد ہیں، اس طریقے سے ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے بعض علماء نے سفر کے وجہ تسمیہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ عرب لوگ لڑنے جاتے تھے، کسی کے پاس سے مال لے لیتے تھے اور اس کو خالی چھوڑ دیتے تھے، لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے مہینے میں ایک بات بتائی، بخاری مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزیں بیان فرمائیں۔ آپ نے کہا لا عدوا، کہا کوئی بھی بیماری متعدی نہیں ہوتی۔ ہمارے پاس کرونا ہے سو کیا کرے لوگ، ایک طرف احتیاط کرنا الگ ہے، لیکن بیماری لگتی کس سے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم ہی سے لگتی ہے۔ دوسری چیز آپ نے فرمایا ولا طیرہ، کہا شریعت میں کسی بھی چیز سے بدفعلی لینے اور نحوست کی گنجائش نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری میں فرمایا ولا سفر، لوگو سفر کے مہینے کو منحوس نہ جانو۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ ولا سفرہ کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں ولا سفرہ کی 2 تشریح کی گئی، ایک تشریح یہ ہے سفر کے مہینے کو ہمیں منحوس نہیں سمجھنا چاہیے، سفر کے مہینے میں ہمیں بدفعلی نہیں لینا چاہیے، ایک معنی یہ بیان کیا۔ دوسرا معنی بیان کرتے ہوئے شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں سفر کا مطلب اونٹ کے پیٹ میں ایک بیماری ہوتی، لوگ اس سے ڈرتے رہتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کل تو ہمارے معاشرے میں حال ایسا ہے، بیوی شوہر کو منحوس سمجھتی، شوہر بیوی کو منحوس سمجھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا تھا دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جس برتن میں جس گلاس میں پانی رکھ کر پیتے، عائشہ دکھلے کو رہتی، اللہ کے نبی اپنا مبارک منہ کہاں رکھے وہاں سے رکھ کو پانی پیتی۔ لیکن آج کل کی بیویوں میں یہ محبت نہیں ہے جو عائشہ کے اندر تھی۔ کیا کرتی بیوی؟ شوہر پانی پی کو رکھا تو حالانکہ پی لینا ہوا، ماشاءاللہ ہم اپنے کلاسوں میں سب دیکھتے ہیں بچوں کو پڑھاتے ہوئے، اگر استاد پانی پی کے رکھ کے چلا گیا طلبہ لڑ لیتے میں پی لیتا ہوں پانی، ماشاءاللہ علم آتا استاد کا بول کے۔ لیکن آج کل ویسا حال نہیں ہے، عورت کیا کرتی؟ شوہر جہاں پانی پیا ہے پورا پانی پھینک دل کو کھنگال کو دوبارہ اس میں پیتی ہے، لہٰذا بیوی کو جو ہے شوہر کو جو ہے یہ منحوس نہیں سمجھنا چاہیے، اور شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بیوی کو منحوس نہ سمجھے۔ یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں 2 چیزیں رکھی ہیں، ایک خیر ہے ایک شر ہے، خیر کو کہتے ہیں بھلائی اور جو ہے شر کو کہتے ہیں برائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں کسی بھی چیز کے اندر شر نہیں رکھا، خیر ہی خیر ہے، لیکن کچھ کے اندر شر ہوتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہیں، لہٰذا کسی بھی گھڑی کو، کسی بھی وقت کو، کسی بھی مہینے کو منحوس سمجھنے کی ہمارے اندر کیفیت نہیں ہونا چاہیے۔ سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی کا فتویٰ ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ سال کے 300 دن آسمان سے بلا اترتی، کہتے ہیں سمجھ میں نہیں آتی، کوسے کیمرے سے نظر آتا کہ 300 دن اترتی وہ بلا، اور بولتے ہیں سفر کے آخری چہشمبے میں زیادہ اترتی، کہتے ہیں پتہ نہیں کہاں، سمجھ میں نہیں آتا۔ میں تو سمجھتا ہوں اس طرح کا عقیدہ رکھنا خود یہ آزمائش ہے، لہٰذا کیا بولتے ہیں 300 سال آسمان سے بلا اترتی، آخری چہشمبے کو زیادہ اترتی، اس دن لوگ کیا کرتے ہیں اچھے کپڑے پہن لے کے نہ لے کے جا کے ہریالی کھدلتے ہیں، بولتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس وقت بیماری سے شفا یاب ہوئے۔ ہمارے پاس آخری چہشمبہ منایا جاتا ہے، اس کا جو ہے یہی بیک گراؤنڈ ہے۔ ایک عالم دین کہتے ہیں دیکھو سفر کے آخری چہشمبے کو لوگ کیا کرتے، دیکھو آج کل تو ہم ایسے ہی دیکھتے ہیں، کسی بھی دکان میں چلے جاؤ سلام علی نوح فی العالمین لکر تغرا بنا لیا ہے، کیا بولے تو یہ لگائے تو برکت آتی، کہتے کہاں تو بھی ہے۔ ایک آدمی جو دکان کھولنے والا ہے اس کا عقیدہ صحیح ہے، نمازوں کی پابندی کریا، سچ بولا اور اسی طریقے سے حلال کمائی کھایا، جھوٹ نہیں بولا، بری قسمیں نہیں کھایا، اللہ تعالیٰ اسے ہی برکت دے دیتا۔ اگر آپ حلال کر نہیں کر رہے ہیں، حرام خور ہیں، سب بھی ہیں، لیکن تغرا لگا تو دکان میں برکت آ جاتی نہیں آتی، سلام علی نوح فی العالمین۔ اسی طرح ایک دکان میں ہم گئے، جا کر بولے ہٹا دو صاحب، یہ تو بولتا ہے مولوی صاحب میرے سے پہلے کون کی یہاں لگایا سونے مجھے نہیں معلوم، ہٹا ڈالنا نا، آپ کیوں نہیں ہٹاتے؟ بولتا ہے تھوڑے دن کے بعد ہٹا تو میرے دکان جو ہے ذرا مطلب زیادہ ڈیکوریشن کرنا چاہتا ہوں۔ لہذا اس طریقے سے علماء کہتے ہیں کہ سفر کے آخری چہشمبے کو سلام علی نوح فی العالمین آیت لکھ لے کے اس کو کیا کرتے، کسی تشتری میں زعفران سے لکھو دھو کو پیتے، بولتے نحوست دور ہو جاتی، برکت کا عقیدہ آتا ہے۔ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ
کہتے ہیں وَكَثِيرٌ مِّنَ الْجُهَّالِ يَتَشَاوَمُ بِالسَّفَرِ وَرُبَّمَا يَنْهَى عَنِ السَّفَرِ فِيهِ وَالتَّشَاوُمُ بِسَفَرٍ مِّن جِنسِ الطِّيَرَةِ الَّتِي مَنْهَى عَنْهَا۔ ابن حنبلی رحمہ اللہ کہتے ہیں اکثر جاہل قسم کے لوگ، پڑھے لکھے لوگ نہیں، اکثر جاہل قسم کے لوگ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، اسی طریقے سے وہ سفر کے مہینے میں بھی جو ہے سفر بھی نہیں کرتے۔ آج کل آپ دیکھتے کبھی کبھی انسان کیا کرتا ہے، پوری تیاری کر کو اپنے بیوی بچوں کو رو کو لپٹ کو رو کو نکل جاتا، راستے میں بلے واپس آ جاتا۔ کئی لوگ ایسے ہیں، ہم راستے میں نکلتے نظر توڑ کو پانی ڈالتے، کیا تو بھی وہ جو ہے ہندو جو ہے وہ پیٹھا ڈال کو رہتے، اس کو دیکھ کو ڈر جاتے، وہ لیمو گھر میں کوسا کی پرانا آ گئے اس کو دیکھ کر ڈر جاتے۔ کیا ہمارا ایمان ایسا ہے کیا کسی لیمو کو دیکھ کر ڈر جائے، کیا بلی نے راستہ کاٹو آ جائے؟ اس طرح کی چیزیں نہیں ہونا چاہیے۔ لہذا اس مہینے میں لوگ سفر بھی نہیں کرتے، اسی لیے دیکھو، اور اس مہینے میں اور ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ اس مہینے میں لوگ شادی بھی نہیں کرتے۔ اگر آپ کو شادی محل فری ہونا بولا تو 2 مہینے، ایک تو سفر اور دوسرے سے شوال، 2 مہینے میں لوگ شادی نہیں کرتے۔ ربیع الاول میں فل شادی آتی، کیا بولا تو سفر کا مہینہ منحوس، اس مہینے میں شادی کرے تو ہماری بیٹے پر برا اثر پڑتا ہے، اسی لیے نہیں کرتے۔ امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں جاہلیت والے لوگ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نظرے کو باطل قرار دیا۔ اور ایک بات سنیے، آج کے خطبے کی بڑی اہم ہے، کسی بھی چیز کے بارے میں نحوست کا عقیدہ رکھنا، یہ پرندے میں یہ ہے، وہ وہاں ہے، وہ وہاں ہے، وہ گاڑی میں وہ ہے، میری بیوی میں وہ ہے، اگر ایسا عقیدہ رکھا تو سمجھیے اس کے اندر کفری علامتیں ہیں۔ یاد رکھیے جو بندہ مومن ہوتا ہے، جو مسلمان ہوتا ہے، وہ کسی بھی چیز کے بارے میں شر کا عقیدہ نہیں رکھتا۔ دیکھیے میں خطبے کو آگے بڑھانے سے پہلے کچھ باتیں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے مقدر میں جو لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اللہ اکبر، یہ آیت تو ہم میں سے ہر ایک کو یاد کر لیجیے آیت۔ یہ اللہ فرماتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے اعلان کرو لَن يُصِيبَنَا، ہم کو کوئی بھی چیز ہرگز پہنچ نہیں سکتی إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے مقدر میں جو لکھا ہے۔ اسی لیے بولتے مقدر میں جو لکھتا ہے کوئی ہٹا نہیں سکتے۔ اسی لیے دیکھو ہم لوگ جب بیمار ہوتے ہیں تو ہسپتال کو جاتے، بیمار کیا علاج، ڈاکٹر کیا کرتا، ہماری بیماری کا علاج کرتا، وہ ہماری موت کا علاج نہیں کرتا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہمارے مقدر میں جو لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ کیوں؟ ہوا مولانا، اللہ تعالیٰ ہمارا آقا ہے۔ کہا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، سارے بھروسہ کرنے والوں کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اس آیت کی تفسیر میں علامہ شوکانی رحمہ اللہ کہتے ہیں دیکھیے کتنی اچھی بات ہے، جب بندے کو مقدر کا پتہ چل جاتا ہے تو اسے ماشاءاللہ مصائب کو جھیلنا برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ہم میں سے کئی لوگ ہیں بیمار ہوئے تو اللہ کو گالی دیتے ہیں، کیا نحوست بھئی یہ کئی کو اللہ تعالیٰ سے بیمار کر رہا ہے۔ یاد رکھو اللہ اپنے بندوں کو آزما تکلیف میں ڈالنے کے لیے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے تو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے۔ کیا یہ آپ بتا سکتے ہیں دنیا کے کسی بھی مذہب میں اگر کسی انسان کو بخار آئی تو کیا انہیں یہ عقیدہ رکھتا کیا یہ بخار آئی تو میرے گناہ جھڑتے؟ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا جب بندے کو بخار آتی ہے ماشاءاللہ اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ بات یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی خیر اور شر رکھا ہے، خیر تو اللہ کی طرف سے ہی ہے۔ اپنی زندگی میں جو بھی تکلیف پریشانی مشقت آتی ہے اس کا ذمہ دار اللہ نے، اس کا ذمہ دار ہماری اپنی ذات ہے۔ اللہ نے اس بات کو سورہ نساء میں یوں بیان فرمایا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، لوگو زندگی میں تمہیں کوئی بھی خیر ملتا ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور کہا زندگی میں جو بھی تکلیف پہنچی اصل میں یہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ حالانکہ اللہ آگے فرماتا ہے قل کل من عند اللہ، حالانکہ خیر کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہی ہے، شر کو پیدا کرنے والا اللہ بھی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف برائی کی نسبت نہیں کرنا چاہیے۔ ایک بات آپ کو بتاتے غور سے سنیے، بات یہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم و حوا کو وہ پھل کا درخت کھانے کی پاداش میں دنیا میں جو ہے بھیج دیا تو اس وقت آدم کا انداز دیکھو کیسے ہے، ربنا ظلمنا انفسنا
وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ کہہ کر ماشاءاللہ توبہ کر لی۔ لیکن شیطان کو دیکھو کیسی بے ادبی کرتا ہے اللہ کے ساتھ۔ کہا رب بما اغویتنی، اے اللہ تو مجھے گمراہ کریا، سو نہیں ہونا چاہیے۔ یاد رکھو اللہ کی طرف کبھی برائی کی نسبت نہیں کرنا، ایسا نہیں بولنا کہیں کو اللہ یہ مہینہ پیدا کریا کہ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ کبھی کبھی ہمارے گھروں میں چھوٹے چھوٹے بچے مر جاتے تو ماں کیا بولتی معلوم، اللہ کہیں کو چھوٹی جان کو لے لیا، اس کی جگہ مجھے لے لینا تھا۔ یاد رکھیے یہ سب تقدیر کے خلاف باتیں ہیں۔ ایک مومن تقدیر کے خلاف بات نہیں کرتا، اللہ کی طرف برائی کی نسبت نہیں کرنا۔ کبھی آپ بولتے کیا اے اللہ تو خنزیر کو پیدا کرا، بولتے نہیں بولتے ایسا۔ اسی لیے حضرت ابراہیم کو دیکھو پیدا ہونے پر بیماری آئی تو کیا بولے، اے اللہ تو بیماری نہیں دیا، تو بیماری دیا نہیں بولے، کہنے لگے وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ حضرت ایوب کو دیکھو ماشاءاللہ 18 سال تک آزمایا گیا، لیکن یہ بنے اللہ کئی کوئی اتنا لمبا آزما رہا تو دور کر بھی نہیں بولے، اللہ اکبر۔ حضرت ایوب کا کمال صبر دیکھو، کہنے لگے انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ روایت آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندھیرے میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر تہجد کی نماز پڑھتے، اس تہجد کی نماز میں دعا کرنے کا انداز دیکھو کیسے ہے، والخیر کلہ فی یدیک والشر لیس الیک، اے اللہ جو بھی خیر ہے دنیا میں، جو بھی بھلائی ہے وہ تیرے ہاتھ میں ہے، والشر لیس الیک، اے اللہ برائی تیرے طرف سے نہیں ہے۔ علامہ مناوی رحمہ اللہ کہتے ہیں الشر لا یضاف الی اللہ لحسن الادب، اللہ کی طرف برائی کی نسبت نہیں کی جاتی۔ کبھی کبھی ہم بڑے لوگوں خود دیکھتے، اگر باپ اور ماں غلطی کر لی، اگر بیٹا بولیا تمہیں کر لیا تو اماں بابا مارتے اسے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے اونچی ہے، لہٰذا شر پیدا کرنے والا اگرچہ اللہ تعالیٰ ہے مگر شر کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نہیں کرنا چاہیے۔ معزز حاضرین، بدفعلی کا نحوست کا عقیدہ رکھنا یہ اللہ کی بے ادبی ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس بلی نے راستہ کاٹا، اس الو نے میرے گھر کی برکت خرید، میرے گھر کی برکت کو ختم کر دیا۔ بعض لوگ بولتے گاڑی سے ایکسیڈنٹ ہو گیا تو یہ دلندر گاڑی سے گر کو بس ہوگا بولتے، حالانکہ وہ گاڑی دلندر نہیں، آپ دلندر ہیں۔ گاڑی صحیح ہے، آپ جب سب سے پہلے لیے کیا اس پر رکھ کر آپ دعا پڑھے؟ آج کل تو لوگ ای ایم آئی میں گاڑی لیتے ہیں، کیا ضرورت ہے لینے کی؟ بعض لوگوں دیکھتے اور ای ایم آئی میں ہم لوگ جو ہے کیا کرتے ہیں وہ موبائل بھی لیتے ہیں، ضرورت نہیں ہے۔ جتنی چادر اتنا پر پھیلائیے نا، کیا ضرورت ہے نیا فون لینے کی، کیا ضرورت ہے وہ گاڑی لینے کے ہر مہینہ بنتے رہنے کی، سود ہے نا اس میں۔ لہذا اس طریقے سے کوئی بھی چیز میں نحوست نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا، اللہ کے نبی جب کوئی نیا جانور خریدتے تو وہی دعا پڑھتے جو پہلی رات میں شوہر اپنی بیوی کے پیشانے پر ہاتھ رکھ کر دعا پڑھتا ہے، اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما جبلتہا علی، اے اللہ اس تیری یہ بندی ہے، تیرے بندی میں جو خیر رکھا اس خیر کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ اس بندی کے اندر جو بھی شر ہے اس شر سے مجھے محفوظ رکھ۔ اگر شوہر پہلی رات کو بیوی کے پیشانے پر ہاتھ رکھ کے دعا پڑھا، میں سمجھتا ہوں اگر عورت کے اندر نحوست بھی ہے تو مان لو ماشاءاللہ شوہر بچ جائے گا۔ اگر دعا نہیں پڑھا تو کیا ہوگا؟ پوری زندگی اس عورت کے اندر اللہ نہ کرے کوئی بھی نحوست ہے تو آ جائے گی۔ لہٰذا بدفعلی اور نحوست کا یہ جو رکھنا کیا ہے، مکمل طور پر یہ ہے اللہ کی بے ادبی ہے۔ اور اللہ ابن حجر رحمہ اللہ تو کہتے ہیں یہ نحوست کا بدفعلی کا عقیدہ رکھنا یہ اللہ کے ساتھ برے گمان کے مترادف ہے۔ اگر آپ کسی آدمی کو دیکھیں، ایسے کئی ویڈیو میں نے دیکھے، آپ کو بتاتا ہوں، ہمارے گھر میں کام کرنے والے ہوتے، صبح ہی اٹھتے ہمیں اپنے خادم بولتے ذرا پانی لاؤ، انہیں لا کو پانی دیتا، اس کے چہرے کو دیکھتے ہی بولتا تیرے چہرے منحوس چہرے کو دیکھو میرے پورے زندگی کام برباد ہوگا، زور سے مارا لیتا اسے۔ یاد رکھو کوئی بھی شخصیت کوئی بھی خادم منحوس نہیں ہوتا، لہٰذا یہ بولنا تمہارے چہرے کو دیکھا تو پورا کام خراب ہوگا۔ بعض لوگ بولتے تمہارے چہرے کو دیکھا تو ماشاءاللہ دن بھر اچھی کمائی ہے۔ یاد رکھو کسی بھی چیز میں، شخص میں، پرندے میں، بلی میں کوئی خیر و شر نہیں ہے، لہذا اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس طریقے سے بات یاد رکھیں، بدفعلی کا اور نحوست کا جو عقیدہ ہے ایک مسلمان کا نہیں ہو سکتا۔ جو اپنے پاس ایمان کی طہارت رکھتا ہے، جو اپنے رب کے ساتھ ماشاءاللہ اچھا گمان رکھتا ہے، وہ بدفعلی میں، نحوست کے عقیدے میں پڑھ ہی نہیں سکتا۔ بلکہ قرآن تو کہتا ہے بدفعلی کا، نحوست کا عقیدہ رکھنا یہ مزاج جو ہے کافروں کا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اولو العزم پیغمبر، کیا کوئی نبی منحوس ہو سکتا کیا؟ بلکہ حضرت موسیٰ کو منحوس بولنے والوں کے اندر خود نہ ہو سکتی۔ کہنے لگے وَإِن
تصبهم سیئۃ یطیروا بموسیٰ ومن معہ، اگر جو ہے بنی اسرائیل کچھ تکلیف ہوتی تو بولتے اے موسیٰ تیرے اوپر ایمان لانے والوں کی وجہ سے ہمارے اوپر پریشانی ہے۔ قوم سمود نے بھی صالح سے کہا تھا اے صالح تمہاری وجہ سے اور تمہارے ساتھ جو لوگ ہیں ان کی وجہ سے ہمارے اندر نحوست ہے۔ کبھی کبھی یہ تجربہ دیکھیے، بسوں میں ہم بیٹھتے ہیں، مسلمان مرد ہو یا عورت، ہم جیسے ہی کسی غیر مسلم کے بازو بیٹھتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو برداشت نہیں کرتا، انہوں کیا کرتے ہمارے سے کراہت کرتے، حالانکہ دیکھے تو ہمارا عقیدہ کچھ بھی، ہمارے کپڑے کیسے کہ کیا کی، اللہ نے سب سے بڑی دولت مجھے آپ کی ایمان کی طہارت ہے، مگر یہ کمینے ایسے ہیں کفار و مشرکین اپنے اندر کفر و شرکی عقیدے کی نجاست رکھ لے کہ ہمیں اپنا گندہ سمجھتے۔ ابھی بنگلور آ رہا تھا میں، راستے میں نے دیکھا ادھر بھی غیر مسلم میں ادھر بھی قدم سے بیچ میں بیٹھا ہوں، دیکھتے رہے جب سیٹیں خالی دونوں اٹھ کے چلے گئے، کیا مسلمانوں کو منحوس سمجھتے، بلکہ اس ملک میں کافروں کا مشرکوں کا کہنا ہے مسلمان منحوس ہیں، میں سمجھتا ہوں جہاں مسلمان ہیں وہاں نحوست نہیں آتی، لہذا اس طریقے سے کفار و مشرکین اپنے اندر نحوست رکھ کے سب کو منحوس سمجھتے۔ اسی لیے ایک جملہ مشہور ہے، یرقان کے مریض کو ہر چیز پیلی نظر آتی، جانڈی جب ہو جاتا نا آنکھیں پیلے ہو گئے تو پوری دنیا اسے پیلی نظر آتی۔ اس طریقے سے یہ لوگ اپنے اندر کفر و شرک عقیدے کی نجاست رکھ کر نعوذ باللہ ہمارے اندر سے نعوذ باللہ جو ہے منحوس سمجھنا چاہتے ہیں۔ اس طریقے سے معزز حاضرین پرندوں سے نحوست کا عقیدہ رکھنا بہت ہوتا ہے۔ عربی زبان میں پرندے کو طائر کہتے ہیں، طائر، اسی سے یہ طیارہ کا لفظ بھی آیا ہے۔ علامہ بن باز رحمہ اللہ سے پوچھا گیا شیخ دنیا میں لوگ جو ہے کیوں پرندوں سے بدفعلی لیتے ہیں، تو کہا دیکھو بعض لوگ ہوتے ہیں اگر ان کے گھر پر بیٹھ کر الو ایک مرتبہ پکار دلیا بڑی پریشانی آ گئی، بعض لوگ بولتے کوا زیادہ پکاریا تو تمہارے گھر میں مہمان آتے ہیں۔ یہ کہاں سے ہے؟ یہ ہمارے گھر میں جو معمر خواتین دادی نانی ہوتے نا انہوں ویسے باتیں کرتے، ہمیں ان کی بات نہیں سننا بلکہ ادب سے ماشاءاللہ ان کی اصلاح کرنا چاہیے۔ اور بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ راستے میں گدے کو دیکھے تو واپس آ جاتے، بعض لوگ بولتے ہیں کہ وہ بلی نے میرا راستہ کاٹ دیا ہے، اور بعض لوگ کالے کتے کو دیکھتے تو بولتے کیا کی پریشانی آنے والی بھی ہمارے گھر میں، اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں وہ پرانا لیمو رہتا وہ فریج کے اندر رکھو رہتا ہو، جیسے ہی فریج کا ڈور کھولے نیچے گر جاتا ہے، کون گلا دل ہمارے گھر میں پرانا لیمو۔ اس طریقے سے چیزیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں، لہٰذا گدے کو دیکھ کر بعض لوگ شیر کو دیکھ کر نعوذ باللہ کیا کرتے ہیں بدفعل لیتے ہیں، اور بعض لوگ ہوتے ہیں دیکھو چاشمبے کو سفر نہیں کرنا، ہفتے کو سفر نہیں کرنا، برا وقت ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں وہ سورج گرن آتا ہے چاند گرن آتا ہے، حاملہ عورتوں کو باہر نہیں بھیجتے، بولتے حاملہ عورت سفر سورج گرن چاند گرن ہو گیا تو اپنے ہاتھ میں کیا بھی چاخود نہیں لینا انہیں، رات میں 12 بجے پیشاب جان ڈرتے کیا شیطان آنے والا ہے، دن میں 12 بجے وہاں شیطان آنے والا ہے۔ اس طرح کی توہم پرستی، اس طرح کے بیکار باطل افکار نظریات نہیں ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس طرح کی ہمیں چیزیں نہیں سمجھائیں۔ معزز حاضرین بدفعلی اور نحوست کا عقیدہ رکھنا حرام ہے۔ اگر آپ کسی پرندے کے بارے میں عقیدہ رکھتے، بلی کے بارے میں عقیدہ رکھتے یا کسی الو کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں تو یہ عقیدہ حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم، آگے کہا وان تستقسموا بالازلام۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے کیا لکھا دیکھو، اب کیا کرتے ہم لوگ اگر جانا ہو تو فالجا کو دیکھتے، تمہارے ہاتھ میں 80 پر 1 لکھو ہے، تمہارا نام یس سے شروع ہوتا ایسا ہونے والا ہے۔ سوشل میڈیا میں صبح ہے ہر جگہ لوگ دیکھتے ہیں، آپ فٹ پاتھ پر ایک آدمی جو ہے ایک چھوٹا جو ہے وہ کیا ڈبہ لے لیا ہے، اس میں جو ہے طوطے کو رکھ لیا ہے، کیا بولے وہ بولتا انہیں، اس کے پاس جا کر لوگ نعوذ باللہ جو ہے اپنی فال دیکھتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بدفعلی لینے کے عقیدے کو، نحوست کے عقیدے کو شرک قرار دیا ہے۔ صحیح روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطیرۃ شرکن، آپ نے فرمایا کہ بدفعلی لینا شرک ہے، الطیرۃ شرکن، بدفعلی لینا شرک ہے۔ اس حدیث کی تشریح میں ابن قتیبہ رحمہ اللہ نے بڑی اچھی بات بتائی، کہا یہ بدفعلی لینا پرندوں سے، درختوں سے، وقت سے، ادھر ادھر سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شرک کیوں کہا؟ شرک کہنے کی وجہ کہ بندہ یہ سمجھتا ہے فلاں پرندے کے اندر میرا جو ہے نفع ہے، فلاں پرندے کے اندر میرا نقصان ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ردت الطیرۃ فقد اشرک، جو آدمی بدفعلی لیتا ہے گویا اس نے شرک کیا۔ جیسے میں نے کہا ایک آدمی گھر سے نکلا، راستے میں بلی
لیا یہ فوراً واپس آ جاتا ہے. ہمارے بچے بھی جو ہے کبھی بیویاں بھی عورتیں بھی باہر نکلتی ہیں اس طرح کی غیر ضروری چیزوں کو باطل افکار نظریہ چیزوں کو دیکھ کر نعوذ باللہ ہم بھی متاثر ہو جاتے ہیں. بات یاد رکھیں کوئی بھی غیب کا دعویٰ کرنے والا کوئی ہوتا ہے انہیں کیا بولتا اگر تمہارے نام کے شروع میں سواد ہو تم نہ بڑی پریشانی آنے والی ہے. اگر تمہارے نام کے شروع میں سین ہے تمہارے پریشانی آنے والی ہے. تمہارے جو ہے تجارت میں دھوکہ ہونے والا ہے ان کی بڑی پریشانی آنے والی ہے. اس طریقے سے بدفعلی لینے سے نحوست کا عقیدہ رکھنے سے علم غیب کا دعویٰ بھی آتا ہے. اور بندہ کیا کرتا ہے بلی سے یہ الو سے اگر ہم جو ہے اپنے نفع و ضرر کو اگر جو ہے ملا لیتے ہیں ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ہم غیر اللہ سے ڈر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من تطیر او تطیر لہ. آپ نے فرمایا کہ جو آدمی بدفعلی کا عقیدہ رکھتا ہے جو نحوست کا عقیدہ رکھتا ہے وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہے. بعض لوگ ہوتے کیا تو بھی کام کرنے کے لیے نکل کو جاتے کام نہیں ہوا تو بولتے کون کی کیا کی قرض لیا ہے مجھے کون کی کیا کی قرض لیا ہے مجھے. اور بسا اوقات کیا کرتے لوگ زمین لے کے رکھتے وہ زمین نہیں بکتی وہ لوگ کیا بولتے کون کی میری زمین کیا قرض لی ہیں. کچھ تو مولوی صاحب کو بلا جا کے وہاں بیٹھ کے رقیہ کراتے پانی مارتے کیا ضرورت ہے. اس طرح کی چیزیں ہمارے معاشرے میں وہم پرستی بولو مت اس طریقے سے ہمارے معاشرے میں بہت بری طرح آ رہی ہے. ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں بدفعلی لینا نحوست کا عقیدہ رکھنا دونوں ایک ہے. بالآخر یہ بلی کو دیکھ کر ڈر جانا یہ شیر کو دیکھ کر ڈر جانا الو کو دیکھ کر ڈر جانا یہ کیوں ہوتا ہے. علماء بتاتے ہیں کہ یہ توحید کی کمزوری کی وجہ ہوتا ہے. جیسے خطبے کے شروع میں نے کہا یہ کفریہ مشرکانہ ماحول میں لے کر ہم بھی آدھے کافر ہو گئے. بس نمازوں کی حد تک ہم مسلمان ہیں ورنہ ہمارا عقیدہ صحیح نہیں ہے. اور یہ بدفعلی اور نحوست کی عقیدے کو اور زیادہ آگے بڑھانے میں سوشل میڈیا کا بہت بڑا کردار ہے اخبارات کا بہت بڑا کردار ہے. اور فٹ پاتھ پر بیٹھ کر جو لوگ کاہن غیب کا دعویٰ کرتے ہیں ہاتھ دیکھ کر بتاتے ہیں ایسا ہونے والا ہے نعوذ باللہ ان میں بھی پڑ جاتے ہیں. اللہ اکبر یہ کیا حدیث ہے. حضرت بخاری میں روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ کے بارے میں فرمایا اور سنی حدیث یہ کہا میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے. کتنی بڑی 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے داخل ہوں گے. صحابہ کرام کو پریشانی ہوئی وہ کون خوش نصیب ہوں گے جن کا قیامت میں حساب نہ ہو. وہ کون خوش نصیب ہوگا جن کا حساب و کتاب نہ ہو 70,000 جنت میں چلے جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر ہم ان 70,000 میں سے بننا چاہتے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزیں بتائیں. اگر یہ 4 چیزیں میرے اور آپ کے اندر ہیں اللہ تعالی ہم سب کو ہو سکتا ہے ان 70,000 لوگوں میں سے بنائیں جو بغیر حساب و کتاب کے داخل ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی 70,000 جنت میں جانے والوں کی صفت بیان کرتے ہوئے کہا ہم الذین لا یتطیرون جو کبھی بدفعلی نہیں لیتے. دوسرا یہ ہے ولا یسترقون جو دوسروں سے جھاڑ پھونک بھی نہیں کراتے. ہمارے معاشرے میں کبھی کبھی عورتوں پر مردوں پر بھی جنات و شیاطین کا اثر ہوتا ہے. ہونا تو یہ چاہیے ہم میں سے ہر ایک آدمی اپنا خود جھاڑ پھونک کرے. آج کل تو ایسے ہوتا ہے مذاق بن گیا جھاڑ پھونک کرنا لوگوں نے لیبل لگائے. اور بعض ایسے لوگ بھی ہیں آن لائن جو ہے وہ رقیہ کرتے ہیں. بحرین میں مریض ہے یہاں سے بیٹھ کے آن لائن میں زوم میں جو ہے مطلب جھاڑ پھونک کر کے وہ اسکرین کو پھونکتا ہے اور بولتا ہے میرے اکاؤنٹ میں 50,000 ڈالو. یہ کیا ہے یہ آپ فرماتے ہیں دوسروں سے جھاڑ پھونک کرانے والے جب وہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں نہیں جائیں گے. اگر کچھ بھی ہوا شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنے بیوی کو پڑھ کر پھونکے. اگر بیوی کو کچھ ہوا تو شوہر کو پڑھ کر پھونکے. دیکھو کیسا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال. عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہو گئے صبح شام آپ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ نہیں پا رہے. آپ نے عائشہ سے فرمایا عائشہ میں بیماری کی حالت میں پڑھ نہیں پا رہا ہوں لہٰذا یہ کام کرو تم مجھے پڑھ کر پھونکو. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا کردار دیکھو آپ کی خدمت دیکھو آپ کی تیمارداری دیکھو. عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے کمرے میں میرے باری میں میرے جو ہے گود میں تھے. میں صبح شام اللہ اکبر سورہ فلق اور ناس پڑھ کر ماشاءاللہ میں پھونکا کرتی تھی. معزز حاضرین تیسری صفت بیان کرتے ہوئے کہا وہ داغنے کا علاج نہیں کرتے. چوتھا کہا کہ ماشاءاللہ وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. آپ صلی
صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر حساب و کتاب کے 70,000 لوگ میری امت کے جو خوش نصیب داخل ہوں گے، 4 صفتیں آپ نے بیان فرمائیں۔ یہ دیکھو صحابہ کی حرص کیسی ہے، کیا کمال ایمان تھا، کیا پختہ توحید تھی۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ، فوراً کھڑے ہو گئے، امین ہما یا رسول اللہ، کہنے لگے یا رسول اللہ میں ان 70,000 خوش نصیبوں میں ہو سکتا ہوں کیا؟ آپ نے فرمایا انت منہم، انشاءاللہ تم ان لوگوں میں سے ہو۔ صحابہ کی حرص دیکھو، دوسرے بھی کھڑے ہو گئے، پوچھنے لگے انا منہم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں بھی ان میں سے ہو سکتا ہوں کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت دیکھو، اگر اللہ کے نبی چاہتے تو بول سکتے تم اس میں سے نہیں ہو سکتے۔ آپ نے یہ فرمایا تم اس بات کے لیے تمہارے ایک صحابی تمہارے سے بھی آگے بڑھ گئے، لہٰذا کیا معلوم ہوا؟ اگر ہم بلیوں کو دیکھ کر، الو کو دیکھ کر اگر ڈرتے رہے، نحوست کا یا جو ہے وہ بدفعلی کا عقیدہ رکھے، یاد رکھو اللہ تعالی ہمیں ان 70,000 کی فہرست میں سے نکال دے گا۔ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اگر ہم بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم مکمل طور پر اپنے ایمان کو اور اپنے توحید کو مکمل طور پر پختہ کریں۔ معزز حاضرین، ہمارے معاشرے مشہور ہے دنیا میں نحوست 3 چیزوں میں سے ہے، اس کی وضاحت بھی کر دیتا ہوں۔ ایک روایت آتی ہے بخاری میں، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والشؤم فی 3، کہا کہ نحوست 3 چیزوں میں ہے۔ کیا فرمایا؟ سب سے پہلے عورت میں ہے، دوسرے نمبر پر بیان فرمایا گھر میں ہے، تیسرا فرمایا جانور میں ہے۔ اس حدیث کو لوگوں نے غلط سمجھا، یہ بات یاد رکھیے، ہمارے علماء کو بھی اللہ ہدایت دے، قرآن حدیث کو سلف کے طریقے پر سمجھانا۔ ہم کیا کرتے ہیں، کھول لیتے سلف کے اقوال دیکھتے ہیں، لوگ غلط طریقے سے لوگوں کو حدیث سمجھاتے ہیں۔ یاد رکھیے ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں صحت الفہم من اعظم ما انعم اللہ علی عباد، یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث کو صحیح سمجھنے کا اگر موقع دیا تو یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یاد رکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں میں نحوست جو بتائی، اس کو سمجھنے کے لیے بات یاد رکھو، ان 3 چیزوں میں نحوست نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ فقیروں کو اور کم حیثیت لوگوں کو منحوس سمجھنے لگتے ہیں، لہذا ان 3 چیزوں میں نحوست کا کیا مطلب ہے ذرا سمجھ جائیے۔ اگر آپ اپنی بیوی کو منحوس سمجھ رہے ہیں، اپنے گھر کو منحوس سمجھ رہے ہیں، اپنے گاڑی کو منحوس سمجھ رہے ہیں، تو آج سے اس خطبے کے ذریعے اس غلط فہمی کو نکال دیجئے۔ علماء نے کیا کہا؟ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نحوست پائی جائے تو ان چیزوں میں پائی جاتی ہے۔ بعض علماء نے بتایا اگر نحوست ہو سکتی ہے تو ان چیزوں میں ہو سکتی ہے، اور بعض لوگ عورت میں، گھر میں، گاڑی میں، گھوڑے میں نحوست کا کیا مطلب سمجھتے؟ ماشاءاللہ علماء نے اس کا بھی جواب دیا، کہا دنیا میں نحوست کام ہی پیدا ہو سکتی ہے، مگر نحوست 3 چیزوں کے مقابلے میں اس میں زیادہ پیدا ہوتی ہے۔ میں آپ کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سنا کر اپنے خطبے کو آگے بڑھاتا ہوں۔ طحاوی میں ابی حسان رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں بنو عامر کے 2 لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے انہا کے پاس آئے اور آ کر بولنے لگے ابو ہریرہ نے حدیث بیان کی ہے گھر میں، گھوڑے میں اور جو ہے سواری میں کیا ہے، عورت میں جو ہے کیا ہے، وہ نحوست ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ جملہ سنا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو غصہ آ گیا، غصہ آ کر کہنے لگے والذی نزل القرآن علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما قالہ رسول اللہ قط، قسم کھا کر کہنے لگی قسم ہے اس ذات کی جس نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر قرآن اتارا ہے، اللہ کے نبی نے کبھی ایسی بات نہیں کہی۔ اللہ کے نبی یہ گھوڑے میں، گھر میں اور سواری میں جو بولے، عورت میں نحوست کا مطلب کیا تھا؟ انما اہل الجاہلیت کان یتغیر بذلک، جاہلیت کے لوگ ان 3 چیزوں میں وہ نحوست سمجھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس چیز میں نحوست ہے سمجھو بلکہ آپ نے نہیں بتایا۔ بعض علماء نے اس کی وضاحت بیان کرتے ہوئے کہا معمر کہتے ہیں عورت کے اندر نحوست کب آتی ہے؟ جب اس کی صحیح تربیت نہ کی جائے۔ آج کل دیکھو ہماری لڑکیاں بھی وہ MBBS پڑھنے، یہ بھی پڑھنے کے لیے جاتی ہیں، وہاں جا کر کسی غیر لڑکے سے شادی کر لے کے چلی، یہ نحوست ہے۔ اگر ہم اس کی صحیح تربیت کریں، یہ جو ہے کیا ہے، نحوست ہے۔ اگر عورت کو بچہ نہیں ہوتا، بعض علماء نے کہا یہ نحوست ہے، اور اگر گھوڑے کو اگر فخر کے لیے پالا جائے تو اس میں نحوست ہے۔ اور بعض لوگوں کو ہم دیکھتے
1,50,000 کی گاڑی لیتا، کیا ضرورت ہے؟ 50,000 کی جب گاڑی آتی تو 1,50,000 ضروری کیا ہے؟ لوگاں پوچھنا کہاں سے لیے یہ؟ لہٰذا کہا جو آدمی ریاکاری کے لیے کیا کرتا ہے، گاڑی لیتا ہے، گھر لیتا ہے، اس میں بھی نحوست آ سکتی ہے۔ گھر میں نحوست کا مطلب یہ ہے، 2 مطلب بتایا، کہا گھر میں رہنے والے لوگوں کی بدعمالیوں کی نحوست ہے۔ آج ہمارے گھروں میں کیا قرآن کی آواز آتی ہے؟ کیا آج ہمارے گھروں میں اللہ اور اس کے رسول کی آواز آتی ہے؟ دن بھر موبائل چلاؤ، موبائل چلاؤ، سورہ کہف بھی نہیں پڑھتے جمعہ کا دن آیا تو۔ لہٰذا گھر میں رہنے والوں پر، گھر میں رہنے والے برے لوگوں کے برے اعمال کی نحوست کا اثر پڑتا ہے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا گھر کی نحوست کا مطلب یہ بھی ہے، گھر میں ہے بازو والا پڑوسی ہے، وہ پڑوسی کی برائی کی وجہ سے آپ کے اوپر بھی اثر پڑتا ہے۔ اسی لیے عرب کہا کرتے تھے اطلب الجار قبل الدار، جہاں آپ گھر لیتے سب سے پہلے بازو اچھا پڑوسی کے تلاش کرو۔ اگر آپ کا پڑوسی برا ہے تو سمجھ جائیے آپ کے گھر میں بھی نعوذ باللہ نحوست آ سکتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں شیعہ اور بدعتی حضرات نعوذ باللہ نحوست اور بدفعلی کے اس میں آتے ہیں۔ خطبے کے آخری میں پہنچ گئے ہم، یہ بدفعلی اور نحوست جو آتے ہیں نا اس کا کفارہ کیا ہے، اس پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، یہ بلی میں، یہ الو میں جو نحوست آتی ہے اس نحوست کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے توحید کو پختہ کرو۔ آپ دیکھ سکتے ہیں صحابہ کرام میں کون تو بھی بلی کو دیکھ کر ڈرے کیا، بلکہ شیر کو دیکھ کر بھی نہیں ڈرتے تھے۔ ایک واقعہ ہے، ہمارے پاس وقت کم ہے، حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ ایک دن جو ہے سارے قافلے والوں کا سامان لے کر پیچھے چل رہے ہیں، سامنے پورے قافلے والے جا رہے ہیں۔ جب آدمی کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو انسان تیز تیز چل کر جاتا ہے، ان کے پیٹھ پر پورے سارے قافلوں والوں کا سامان ہے، آہستہ آہستہ چلے، قافلے والے کہاں کی جگہ پہنچ گئے، ان کے پاس بھاگا ہی وہ لے کر آہستہ گئے، جنگل پہنچ گئے۔ اللہ اکبر، جنگل پہنچے، سامنے شیر کھڑا ہے۔ ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ ہم تو تصویر میں دیکھ کر شیر کو ڈر جاتے ہیں، اگر زو میں گئے تو پنجرے میں دیکھ کر شیر کو ڈر جاتے ہیں، اگر کسی آئینے کے پیچھے چھپا ہو تو شیر کا ڈر رہے ہیں۔ کیا تربیت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کی؟ سفینہ نے جیسے ہی غلام کو دیکھا، جیسے ہی شیر کو دیکھا تو کہا یا ابا الحارث اونا انا مولا رسول اللہ، اے شیر سن لے میں رسول اللہ کا غلام ہوں۔ سفینہ کہتے ہیں جیسے ہی میں نے شیر کے سامنے ایک جملہ بولا، شیر اپنی درندگی چھوڑ کر ماشاءاللہ میرے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد کہتے سفینہ رضی اللہ عنہ میرے دل سے ڈر بھی چلا گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ سفینہ کہتے ہیں میرے پاس جتنے بیگ تھے وہ بیگ میں نے شیر کی پیٹھ پر رکھا، مجھے شیر الحمدللہ مارے بغیر، ڈرائے بغیر جس قافلے سے مجھے ملنا تھا ماشاءاللہ اس قافلے تک جا کر پہنچایا۔ اس جو ہے کرامت کو علامہ ابن تیمیہ، امام احمد اور امام حاکم اور دیگر علماء نے ماشاءاللہ ذکر کیا۔ اسی طریقے سے ہمیں یہ جو ہے نحوست کی عقیدے سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو اپنے ایمان میں اضافہ کے دعا کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ مطوری دعا کرتے تھے اللہم زدنا ایمانا و یقینا و فقہا، اور یہ بدفعلی اور نحوست سے بچنے کے لیے اللہ پہ توکل ہونا چاہیے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم میں سے ہر ایک بدفعلی اور نحوست کے عقیدے میں پڑھ سکتا ہے، لیکن اللہ پہ توکل کرنے سے ماشاءاللہ وہ چیز دور ہو جاتی ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں بندے کو ماحول سے متاثر نہیں ہوئے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر کا سوال کرنا چاہیے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھو، جاہلیت میں شوال کے مہینے میں لوگ شادی کرنے کو منحوس، ہمارے معاشرے میں بھی ہے، وہ رمضان میں شادی نہیں ہوتی، شعبان میں ہوئی تو پھر جو ہے شوال کے بعد ذی القعدہ میں کرتے لوگ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ماشاءاللہ میری شادی بھی شوال میں ہوئی، میری رخصتی بھی الحمدللہ شوال میں ہوئی، مگر میرے اوپر الحمدللہ جو ہے کسی بھی نحوست کا اثر نہیں پڑا۔ اس طریقے سے معزز حاضرین، اگر ہم جو ہے یہ نحوست کے عقیدے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں 2 دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ مسند احمد کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نحوست کا کفارہ بیان کرتے ہوئے کہا اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک۔ ابو داود میں عروہ بن عامر رحمہ اللہ رضی اللہ روایت آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نحوست سے اور بدفعلی کے عقیدے سے بچنے کے لیے دعا فرمائی، کہا اللہم لا یاتی بالحسنات الا انت ولا یدفع السیئات الا انت ولا حول ولا قوت الا بک۔ اسی طریقے سے ہمیں حالات سے ہمیں نیک فال لینا چاہیے۔ دیکھو صلح حدیبیہ کا موقع، حضرات صحابہ کرام پریشان، حالت احرام میں ہیں، پریشانی ہو رہی ہے، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دیکھا کفار و مشرکین کی طرف سے سہیل نامی آدمی آئے۔ سہیل کا مطلب کیا ہوتا؟ آسان کرنے والا۔
آپ نے سہیل کو جیسے حالانکہ وہ کافر تھے آپ نے سہیل کو دیکھا تو فرمایا انشاءاللہ معاملہ بہت آسان ہوگا. یہی ہم کو چاہیے ہم اپنے بچوں کا نام عمر رکھیں اپنے بچوں کا نام ابو بکر رکھیں لیکن ہم تو وہ نہیں رکھتے فلموں میں کام کرنے والے لوگوں کا نام رکھتے ہیں اسکرٹ پہن کر کھیلنے والی لڑکی کا نام اپنی لڑکیوں کا نام رکھتے ہیں. کیسے ہوگا؟ اس طریقے سے ہمیں نیک فال لینا چاہیے اور اسی طریقے سے ہمیں نحوست سے بدفالی سے کیا ہوتا ہے زندگیوں کا سکون خراب ہو جاتا ہے. گھر میں سکون سے تھے باہر نکلے کالی بلی آگی بھاگ کو آگے دیکھو دل کی کیا کیفیت ہے رات میں وہ خواب میں دکھتا. اس سے کیا معلوم ہوتا ہے نحوست اور بدفالی لینے سے زندگی کا سکون ختم ہو جاتا ہے. لیمو کو دیکھ کر مت ڈرو لال پانی کو دیکھ کر مت ڈرو. یہ کافراں کیا کرتے وہ پیٹھا پوجا گھر کو پھوڑ کو ڈالتے ہمیں اس کو دیکھ کر ڈر جاتے ارے نفع و نقصان کا مالک پیٹھا ہے کافر ہے نفع و نقصان کا مالک تو اللہ تبارک و تعالی ہے. لہذا اس خطبے کی آخری چیز ہے یہ نحوست اور بدفعلی کا عقیدہ ہماری عورتوں اور بچوں میں بہت ہے. عورتاں بول کو بھیجتے بیٹے رات میں کانتبی لال پانی تو دیکھ کو کنارے سے چل جاؤ. ارے گھر سے نکلنے کی دعا پڑھ کے اگر نکلا بندہ اللہ کے نبی فرماتے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے. اس طریقے سے ہمارے بچوں کے اندر عورتوں کے اندر بھی نحوست کا عقیدہ ہے بدفعلی کا عقیدہ ہے. کوا پکارا تو بولتے اور بولتے ڈکا رہے تو تم نہ کون یاد کرنے والا ہے. اگر کسی کو یاد کرے وہ فوراً نہ تو تمہاری زندگی بہت لمبی ہو جاتی. لہٰذا اس طرح کی غیر مستند باتیں کبھی نہیں کرنا چاہیے. خطبے کو یہیں روکتے کہنا یہ ہے جیسے سفر یہ اللہ کا مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے ہم کو چاہیے کہ اس مہینے کی ہر لمحے کو اللہ کی اطاعت کے لیے جاری کریں اور اس مہینے میں نحوست کا بدفعلی کا عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سفر کے اس مہینے میں اللہ کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سفر کے مہینے کی جو بدعات ہے نحوست بدفعلی کا عقیدہ ہے تمام سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی بیویوں کے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے ایمان میں اضافہ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ توحید پر جمع رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.